اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے حصہ اول 11 سبق نمبر 11 کے حصہ اول میں خوش آمدید اور خصوصی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بڑی خصوصی مبارکباد۔ اور آج بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 50% اس کا نصف سبق کا پہلے پڑھ چکے، اس سے آگے کا شروع کر لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ہم تقریباً بلکہ ساری مکمل کر چکے اور اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں جو قرآن کی ہیں ان کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی اور بڑی خاص وجہ مبارکباد کی ہے کہ ہم ایک بڑی خاص سورہ مبارکہ قرآن کی پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ اخلاص۔ اور اس سورہ کا بڑا خاص مقام ہے اور عقیدہ توحید کے حوالے سے یہ سورہ جو ہے پورا ایک یعنی اس کی پوری تفصیل ہے اور اس کی وضاحت ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو سورہ اخلاص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر گرامر میں ابھی جیسے بردر اجاز آپ کے ساتھ کچھ اشارے کر رہے تھے تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور دارب سامیہ، عالمہ اور عاملہ یہ والے جو ہے نا افعال کریں گے، آج کا نقطہ تعلیم۔ اور اس طرح سے تقریباً 2000 قرآن میں آنے والے الفاظ کو ہم آج پڑھ پائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کے اندر بھی دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن میں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اس کو یاد رکھنے میں اور پریکٹس میں۔ تو اگلی مبارکباد اس بات کی ہے کہ آج ایک میجر فگر جو ہے 30,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کا، اس بار کو ہم عبور کر جائیں گے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم چلتے چلتے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا مت چھوڑیں۔ روزانہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کتاب اگر لے لیا اس سے پڑھیں، ورنہ سافٹ کاپی سے پڑھیں۔ PDF فائل بھی آپ کو ملتی ہے، آڈیو فائل چاہیے ہو تو آپ منگوا سکتے ہیں مجھ سے، وہ ہیوی ہوتی ہے۔ اپنا ای میل ID دے کے ایسے ساتھی بنائیے، دوست جن کے ساتھ اس کورس کے حوالے سے بات کیجیے۔ اور پھر نماز میں انشاءاللہ ابھی جو صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختلف صورتوں کی تلاوت کر کے ان کو اچھا سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اور اپنے اس خاص اعزاز کو مت بھولیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ کورس میں سینکڑوں لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں اور بڑی ایک خاص تعداد ہوتی ہے آخر میں جو گریجویٹ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ میرے کوشش کرنے سے نہیں ہوگا، کسی بھی کام سے نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ جس کو سلیکٹ کرے گا، اس لیے اس شکر کی ادائیگی میں بھی کبھی کوتاہی نہیں کریں کہ اللہ کے فضل سے اس نے ہماری مدد کی اور ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا خاص انتخاب ہے نا، عام دنیا کا میں نے نہیں چنا آپ کو، کسی بادشاہ نے، وزیر اعظم نے، انہوں نے نہیں چنا۔ اس پر لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ کس نے چنا ہے؟ جو سارے حاکموں کا بڑا حاکم ہے، اس نے چنا ہے آپ کو، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اس کو یاد رکھیں اور دعا مانگتے رہیں کہ رب زدنی علما۔ تو آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ پاکٹ بک اگر آپ سافٹ کاپی کی ہارڈ کاپی بنا لیں، اپنے پاس رکھیں تو یہ بڑی مددگار ہوگی۔ آئیے سورہ اخلاص کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ شروع کی ابتدائی مکی سورہ ہے۔ نام اخلاص کیوں ہے؟ اخلاص خلوص سے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خالص سے۔ جو کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھے، اس پر پورا پختہ ایمان رکھے، اس سے ہلے نہیں، تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، خالص، بہترین۔ اور یہ عقیدہ ریکوائرڈ ہے ایک مسلمان کا، اور ہمیشہ سے حضرت آدم سے آج تک یہی عقیدہ اللہ کے بارے میں ہر ایک کا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کے سوال کے جواب میں بھی کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، تو اس کی پوری تعریف ہے، پورا ڈیفینیشن ہے آف اللہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، مطلب جو اتنا عظیم الشان ہو کہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے، سر ٹیکا جائے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو
اس کے علاوہ اس سورہ کے حوالے سے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے پہلے تو ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے، یعنی 10 پارے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی خاص بات ہے، یعنی اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، اور اسی حدیث سے یہ بات جو ہے وہ نکالی گئی ہے۔ تو یہ کتنی بڑا اعزاز ہے اور کتنی صورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اور پھر اس کو سنت طریقہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو کس طرح پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے لیے جو طریقہ ہوتا ہے زندگی میں لانے کا، کوئی بھی جو ہماری تعلیمات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے پڑھتے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کم از کم، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس کو پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کیسا ہو، اس کا بہترین جواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم، جیسا کہ ہم نارملی کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سورہ مبارکہ یقیناً یاد ہے، خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی سی 4 آیات، لیکن بڑی جامعہ، پورا فلسفہ توحید اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے 1 بائی 1 ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل جو ہے نا، قل یہ ہے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، قل کہہ دیجئے۔ قل کا لفظ بڑا اہم ہے اور اس کا پورا ٹیبل ہی بڑا اہم ہے قل کا۔ تو آپ قل کا لفظ سب سے پہلے تو آپ سب ذہن میں رکھیے، قل کہہ دیجئے۔ دیکھیں قرآن میں کتنی بار آیا، 332 مرتبہ قل کا لفظ قرآن میں آیا، قل کہہ دیجئے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے قل، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والی چند ہی کلاسز کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ قل یا اس طرح کے الفاظ کیسے بنے، قل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں ایک لفظ عام ہے قول، اقوال زرعی اس کی جمع ہے، تو یہ سارے اسی طرح قل کہہ دیجئے یہ، اور قالا، قالا اکثر آپ حدیث میں سنتے ہیں قالا قالا رسول اللہ، اور قالو اس کی جمع، یہ آگے انشاءاللہ آئیں گے بھی، ابھی ان کو بھی دیکھیں گے۔ بہت امپورٹنٹ، قل کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے۔ تو پہلا جو عربی کا اس میں لفظ آ رہا ہے وہ ہے قل۔ قل جو ہے کہہ دیجئے، یہ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ قالا، اس نے کہا۔ جیسے اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، حالانکہ ہم نے یہ ورب نہیں پڑھا، لیکن آپ کو چونکہ پتہ ہے فعل، ضرب، فعل، فتح، آپ نے پڑھے ہیں نا یہ، اسی طرح قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، اور اسی سے بنتی ہے جمع قالو، ان سب نے کہا۔ تو یہ 3 خاص طور پہ کل 300 سے زائد مت۔ اچھا، یہ میرے بیٹا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 7 ایئرز، تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بابا وقال الذین میں نے قرآن میں پڑھا تھا، تو از ریمائنڈنگ می کہ ہاں قالا کا لفظ قرآن میں ہے۔ جی بالکل، کل جو ہے کل بھی فعل ہے، لیکن وہ فعل کون سا ہے؟ وہ فعل امر ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ ہماری ایک بہن پوچھ رہی تھی اس لیے میں نے کہا۔ اچھا، آواز کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کلیئر نہیں ہے، مجھے کوئی بتا دیں آواز ویڈیو صحیح ہے، آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جنہیں نہیں آ رہی ہوتی پلیز اپنا انٹرنیٹ پہلے ذرا چیک کر لیا کریں، اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے درمیان میں۔ سو ہم بات کریں کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، اس کی جمع قالو ان سب نے کہا۔ ایک دفعہ ذرا کر لیں، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ اب یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ 3 الفاظ قل، قالا اور قالو،
یہ قرآن میں تقریباً اگر آپ انہیں ملائیں تو 1200 مرتبہ بنتے ہیں کہ 1200 بار قرآن میں یہ آئے ہیں. تو یہ 3 الفاظ کتنی دفعہ قرآن میں آئے ہیں؟ 1200 بار. اب اگر میں قرآن اٹھاتا ہوں تو قرآن کا اگر میں کوئی یہ کھولتا ہوں تو اب اچھا مزے کی بات ہے، اتفاق سے میرے سامنے پارہ ہی جو ہے 16واں پارہ قال علم، تو قالا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو صفحہ ہے میرے سامنے اس وقت سورہ مریم 19ویں سورہ ہے، اس کی نہیں یہ تو ایک سورہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ سورہ کہف ختم ہو رہی ہے. تو یہ پہلا لفظ یہاں پہ ہے وہ ہے قل انما انا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ہوں، انا کیا بشر مثلکم. تو آگے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے اور اس میں بھی دیکھیں آگے اس کی آیہ مبارکہ 4 میں قال ربی انی، اور پھر آگے پھر آ رہا ہے ایک دفعہ قال کذالک، پھر آیا قال ربک ہوا علیہ، پھر آیا قال رب اجعل لی آیہ. یعنی صرف اس ایک پیج کے اوپر ہی آپ دیکھیں تو 4 دفعہ تو 5 دفعہ قال کا لفظ آیا اس کے اوپر. سو یہ ساری گفتگو اس میں چل رہی ہے. تو ایوریج اگر آپ 1200 دیکھیں تو ہر صفحے پہ یہ 2 مرتبہ ان میں سے کچھ آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ سو کل آپ کہہ دیجئے، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ 1200 مرتبہ قرآن میں، اس لیے ہم انہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سب کو یہ اچھے سے یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا، تینوں آپ کے سامنے. کل کہہ دیجئے، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. اور یہ قرآن میں بار بار آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو انشاءاللہ اچھا سے یاد کر لیں گے. اور احادیث میں بھی کوئی حدیث بھی اکثر سٹارٹ ہوتی ہے، بلکہ تقریباً تمام احادیث اسی سے شروع ہوتی ہیں کالا کے لفظ سے. تو یعنی کسی صحابی کا اگر ریفرنس بھی ہوگا تو فلاں نے کالا، اس صحابی نے کیا کہا؟ کالا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. اچھا اگلا لفظ جو ہے اس کے بعد ہوا، یہ تو آپ سب کو آتا ہے. بتائیں آتا ہے؟ اشارہ کریں سارے اس کا، سب لوگ اشارہ کریں ہوا کا. کس طرف کریں گے آپ اشارہ؟ کالا کل کہہ دیجئے، کدھر کریں گے؟ اشارہ کریں نا، اشارہ مطلب اشارہ بھی آپ کو آنا چاہیے. ہوا وہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ، اور وہ کون؟ اللہ. اور اللہ کیا ہے؟ احد. اب اگلا لفظ جو ہم نے آج سمجھنا ہے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے وہ ہے احد. ٹھیک ہو گیا؟ احد. احد کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ایک، اکیلا. ہم اور یہ احد ایک اکیلا کے معنی میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو بھی آگے چل کے آئے گا، اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا. تو ایک معنی ذہن میں رکھ لیں، ایک اکیلا جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. یہیں سے آپ کو دیکھیں نا لفظ واحد، توحید، اردو کے اندر احد بھی استعمال ہوتا ہے، ایک. ٹھیک ہو گیا؟ احد. تو قل هو اللہ احد. اس اگر آیہ مبارکہ کو اب ہم دیکھیں، بڑی زبردست پاورفل آیہ مبارکہ ہے. تو اللہ کن چیزوں میں اکیلا اور ایک ہے؟ اور اللہ 4 چیزوں میں اکیلا ہے، ایک ہے. واحد، تنہا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. نمبر 1 اپنی ذات میں. تو ذات میں اکیلا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے تو بچے ہیں نا، ابھی بیٹے کی میں نے آپ سے بات کی، میرے والدین ہیں، بیوی، بچے، یہ سب. اللہ کا کوئی نہیں ہے. پھپھی، تایا، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی نہیں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہ اکیلا، یکتا و تنہا ہے، اپنی ذات میں اکیلا. اچھا پھر صفات، مثلا میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، تو ہم سب اس میں شریک ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں. لیکن جیسا اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. میں اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ سامنے دیوار کو دیکھ سکتا ہوں، یا کیمرے میں آپ کو اسکرین کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. تو اللہ آپ سب کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو یہ پتہ ہے اس وقت آپ سب جو ہیں قرآن کی کلاس کو سن رہے ہیں، اور اللہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتے. تو اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، کوئی اس جیسی صفات کسی اور کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہیں. ہم غیب نہیں جانتے، کل کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اللہ کو ہے. تو 2 چیزیں، ذات میں اکیلا، اللہ صفات میں اکیلا. سو یہ خالی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں یہ پورا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، تو احد کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے. یعنی عام حقوق تو ہمارے آپس میں ہوتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن
ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اللہ کے محبوب ترین بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو عبادت ان کی بھی نہیں کی جا سکتی. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں, ان کے بڑے احسانات ہیں, لیکن حقوق میں جب عبادت کی بات آئے گی تو سجدہ کس کو؟ صرف اللہ کو. جھکیں گے اللہ کے سامنے, نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے. تو حقوق میں اللہ ایک. اچھا, اب ایک جو سب سے بڑا اس وقت غلط فہمی دنیا میں پھیل گئی اور پھیلائی جا رہی ہے کہ جی قوانین پارلیمنٹس بناتی ہیں, ڈیموکریسی ہے, لوگوں کی ہونی چاہیے. نہیں, مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جو قانون بنائے وہی آفاقی اور حقیقی قوانین ہونے چاہیے. حلال و حرام کی تمیز ہو, ملک میں قانون سازی کرنی ہو, تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. وہ جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا, تو اس کے احکامات اس قرآن کی کتاب کو جو ہے نا اصل میں ہماری قانون کی کتاب بھی ہونی چاہیے. تو اللہ چاروں چیزوں میں یکتا و تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی ذات میں, اللہ صفات میں, اللہ حقوق میں اور اختیارات میں, چاروں میں. چاروں, آپ ذرا چاروں یہ انگلیاں کیجئے اور ذرا گنوائیے. آج سے آئندہ ہمیں سب کو پکا ہو جانا چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بولیے آپ سب میرے ساتھ ساتھ. نمبر 1, اللہ ذات میں اکیلا و تنہا. نمبر 2, اللہ صفات میں یکتا و تنہا. نمبر 3, اللہ اپنے حقوق میں واحد اور اکیلا, اور اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا اور احد. یہ چار چیزیں احد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف تجھی کو یکتا و تنہا مانیں, اور اس نفس کی نہ مانیں, اور اس شیطان کی نہ مانیں, اور اگر اس کی مانتے ہیں تو اللہ تو ہمیں مدد دے. اور آپ پلان بنائیے کہ اچھا اس سے نکلنا کیسے ہے, اس شیطان سے, اس نفس سے, اور اللہ کی بات ماننی ہے, اور یہ بات دوسروں کو بھی سمجھانی ہے کہ اللہ ان چاروں چیزوں میں یکتا و تنہا ہے. صرف اور صرف اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے. سو اس خوبصورت آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھ لیں. ترجمہ تو تقریباً آپ کو سارے الفاظ کا آتا ہے, اور اس میں آپ یہ کانسیپٹ جو ہے عہد کا اور چار چیزیں وہ ضرور ذہن میں رکھیں. جی, تو آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیہ مبارکہ چھوٹی سی لیکن بڑی خوبصورت. اللہ الصمد. سمد, اللہ کیا ہے؟ اللہ سمد ہے. اور سمد کا عام طور پر ہم عام ترجمہ کر دیتے ہیں بے نیاز, اور بے نیاز کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. آئیے ذرا آج اس کانسیپٹ آف سمد کو اچھا سا سمجھتے ہیں. اصل میں سمد کون ہے کہ جس کے سب محتاج ہوں. ہم سب اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو کسی کی سفارش, کسی کی مدد, کسی کی اسسٹنٹ شپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ محتاج نہیں ہے. تو یہ خاص کانسیپٹ ذہن میں رکھیں. جب کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں, کہیں مسئلے کا حل نہ ہو, تو پھر اس کی طرف دیکھیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کے مسئلے حل کرے گا. تو اللہ الصمد, تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. محتاجی ہم سب کی ہے, ہماری مجبوریاں ہیں. ہمارے لیے دیکھیں, ہمیں نیند آتی ہے, ہم سونے کے آرام کرنے کے محتاج ہیں, کھانے پینے کے محتاج ہیں, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز, نہ نیند, نہ تھکن, نہ کسی کی ضرورت, نہ کھانے پینے کی, نہ کسی اور چیز کی, نہ سہارے کی, نہ آرام کی. وہ تو نیند سے اور اونگ سے دور ہے, بالا ہے اس سے. سو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب کو اس کی ضرورت ہے. اور اللہ کیسے کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. الحمدللہ, آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی ضرورتیں پوری کرے. اور امیجن کریں, ذرا اس وقت سوچیں کہ کیسے کروڑوں اربوں انسانوں اور مخلوقات کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت پورا کر رہا ہے. تو جب کبھی یہ کہیں اللہ صمد, یہ سوچ کر کہیں کہ وہ بے نیاز ہے, سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, سب کو مل رہا ہے تو مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ, اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے. سو
یہ بڑا پیارا خوبصورت کانسیپٹ، اللہ الصمد، صمد بے نیاز، جو کسی کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی کا محتاج ہو، نہ کسی سے مانگے، سب اس کی طرف دیکھیں، سب کچھ اسی کی طرف سے آئے، تو صمد ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جو آیہ مبارکہ ہے اس کی ایک خاص ہسٹورک پرسپیکٹو میں بھی امپورٹنس ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ کسی کو یاد ہے لم کا آپ کو ترجمہ آپ بتایا گیا تھا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ سسٹر بینس، سسٹر سعادت، سارا، سسٹر طاہرہ، برادر ذاکر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لم ہم نے پڑھا تھا نہیں، یہ ہوئی نا بات، یہ اب جیسے جیسے جو پڑھا ہوا ہے ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہے اس کو۔ اور ہم نے کہا تھا ڈڈ ناٹ، یہ ماضی میں نہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ سب کو؟ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ بھی پڑھا تھا، کیا تھا؟ لن، لم اور لن۔ لن کا مطلب ول ناٹ، ول ناٹ، اور لم ڈڈ ناٹ۔ تو لم 348 قرآن میں، یہ آپ کو پہلے سے الحمدللہ آپ کو یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا ما بھی نہیں، لا بھی نہیں، لم ماضی میں نہیں، اور لن ول ناٹ ہرگز نہیں، اس معنی میں ہم نے ان کے معنی پڑھے تھے۔ تو لم یلد، لم اور یلد، اب لفظ یلد جو ہے، یلد، یلد یاد رکھنے کے لیے اس کو آپ اس نے جنا، اس نے جنا، تو اردو میں اس سے ملتے جلتے لفظ کیا ہے؟ والد، والدہ جو بچے کی پیدائش اور ان کو جننے کا باعث بنتی ہیں، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، سالگرہ کو میلاد بھی کہتے ہیں۔ سو اس طرح سے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے، لم شروع میں ہے، نہ اس نے جنا کسی کو، لم یلد۔ تو یہ آپ یہاں سے اس لفظ یلد کو ذہن میں رکھ لیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، وَلَمْ اور نہ ہی، لم پھر آیا نہ اور نہ، تو اردو کے ایکسپریشن کی وجہ سے ہم نے اس کو بنا لیا نہ ہی، اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا کہ کسی اور نے اس کو جنا، یہ بھی نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی اور نے اس کو جنا، تو نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہے، بلم یولد، وہ جنا گیا۔ اب یہ دو الفاظ جو یلد اور یولد ہے نا، یلد یولد، اس کا کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، ایکٹیو وائس، پیسو وائس۔ یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے، پیسو وائس ہو گیا۔ تو ابھی اس لیول پر اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ کانسیپٹ آگے آپ یوں چلتے جائیں گے انشاءاللہ، آپ اور چیزیں بھی اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ تو یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ اولاد اصل میں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ آتے ہیں بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہیں، پھر لوگوں کا یہ خیال ہی ہوتا ہے کہ یہ بچے بیٹے بڑے ہو کے کمائیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، ہم مر جائیں گے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ تو اللہ کو تو یہ ضرورت نہیں ہے نا، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ موت کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے، تو اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو یہ ایک بڑا خاص پیغام ہے، بہت اسپیشل میسج ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہمیں دیا گیا۔ ہمیں کیوں دیا گیا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر اس پیغام کو 1.5-2 ارب جو اس وقت عیسائی ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ اچھا، یہ عیسائیوں کو کیوں پہنچایا جائے، خاص طور پہ کیوں کہا گیا، کسی اور کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ وائی ڈو وی سے، کون بتانا چاہے گا چیٹ باکس میں کہ پانی لاؤ جی، چیٹ باکس میں بتائیے، وہ کیا کہتے ہیں بولا؟
ہاں وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا اللہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی الہ ہے. تو اس طرح کے عقائد جو ہیں انہوں نے، تو اس کی نفی کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے خاص طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ لم یلد، اس نے تو نہیں جنا کسی کو، نہ ہی وہ جنا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پیغام نہ صرف خود راسخ ہونا چاہیے، اس پہ پختہ اور پختہ، اور ہم ہیں الحمدللہ، اور اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے کہ اللہ، یہ تو دیکھیں نا کوئی ایسا الہ ہوتا جس کو کسی نے پیدا کیا گیا ہوتا تو اس کی تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہے نا، پیدا کرنے والا اس سے کچھ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، اور اگر اس نے کسی کو پیدا کیا ہوتا تو تب بھی کمزور ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا اس کو، اور ان کی وجہ سے کمزور بھی پڑ جاتا ہے جیسے ہم پڑ جاتے ہیں. تو الہ کو، ایک الہ کو، اللہ کو یہ سوٹ ہی نہیں، یہ آتا ہی نہیں ہے گمان میں اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، لم یلد ولم یولد، تو بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے جی، یلد اس نے کسی کو جنا، یولد وہ جنا گیا. اور پھر آخری آیہ مبارکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ کا مطلب آپ کو آتا ہے اور نہیں، یکن ہے، یکن ہے. تو یکن کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانے والا، وہ ہم آگے جا کے ایڈوانس پڑھ لیں گے. ابھی صرف آپ یکن کو ذہن میں رکھ لیں، یکن ہے. ٹھیک ہے جی، ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ، اور نہ ہی ہے کیا، لہو، یہ ٹیبل آپ کو یاد ہے نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہو اس کا، اس کے لیے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے حرف جر اپنا معنی تھوڑا بہت چینج بھی کرتے ہیں زبان کی وجہ سے، تو اردو کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اور نہ ہی ہے اس کا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ہمسر. ٹھیک ہے، تو کفون، اب یہ کفون کا لفظ ہمسر برابری کے لیے آتا ہے، برابر کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں. اللہ تو یکتا واحد تنہا ہے. اور اس لفظ کو اگر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پہ، خاص طور پہ اردو فیملیز میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی رشتہ طے وقت کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے. یعنی عام بھی یہ کہا جاتا ہے لڑکے لڑکی کا خاندان برابر ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو کلچر میں، ثقافت میں، دولت میں، مال میں، ایون باقی چیزوں میں بھی، تو ذرا برابر ہو تو آسانی ہوتی ہے. کفن برابر، ہمسری وہ رکھی جائے. تو یہاں تو لا کا لفظ لگا نا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی برابر، ہمسر برابری کرنے والا، کس کا، احد، اللہ ایک کا کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں احد کا معنی کوئی کی سینس میں آ رہا ہے، کوئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ نے دوسرا معنی، میں نے آپ سے کہا تھا نا احد کے دو معنی ہوں گے، ایک اکیلا یکتا و تنہا اللہ کے لیے، اور ایک احد کوئی بھی. اصل میں اسی سینس میں یہ بھی آتا ہے، بٹ کوئی بھی اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. احد کوئی بھی، احد پہ دو پیشے ہیں، آپ کو پتہ تو چل رہا ہوگا کہ اس کا معنی یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد میں جو احد آ رہا ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں جو آ رہا ہے وہ کوئی، منفی معنوں میں کوئی نہیں، اس معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کانسیپٹ سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابل ہی نہیں ہے. اور چاروں چیزوں میں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے. اللہ جیسا سنتا کوئی نہیں، اللہ جیسا رزق کوئی نہیں دیتا، اللہ جیسا قانون کوئی نہیں دے سکتا، اللہ جیسا اکیلا واحد یکتا و تنہا کوئی چیز نہیں ہے. مخلوقات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر شے مخلوقات میں سے وہ خالق ہے اور وہ اکیلا ہے. تو اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کوئی اس کا برابر نہیں ہے. اب ہمارے لیے سوچنے والی کیا بات ہے، ہم نے کس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، کس سے ڈرتے ہیں. دنیا میں ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، کوئی باس سے ڈرتا ہے، کوئی طاقتور سے ڈرتا ہے، کوئی پیسے والے سے ڈر رہا ہے، اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ میری مدد کر دے گا، یہ طاقت والا ہے، یہ میرا مسئلہ حل کروا دے گا. کیوں ہم سمجھتے ہیں ان سب لوگوں کو ایسا؟ سب سے طاقتور اور جس سے ڈرنے کا حق ہے وہ صرف اللہ ہے. زمانے سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنا، شیطان کی
یہ ساری سوچیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. محبت بھی اللہ سے کیجیے، امید بھی اللہ سے رکھیے، طاقتور بھی اللہ کو سمجھیے، ڈریے بھی اس سے، تو انشاءاللہ پھر سب آپ سے ڈریں گے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میری حفاظت کر، میری ضرورتوں کو پورا کر، تجھ جیسا کوئی بھی نہیں، اور کسی سے مانگا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ خوبصورت کانسیپٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الحمدللہ ہم نے پڑھا، اس کو اچھا سے ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص، شروع میں بھی ہم نے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیے، اور فجر و مغرب میں 2 دفعہ پڑھیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب سورہ کافرون بھی ہم ملائیں گے، کہ یہ دونوں صورتیں آپ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھیے. تو اتنی امپورٹنس ہے. پھر اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. ایک صحابی جو ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھتے تھے، تو کسی نے شکایت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، تو فرمانے لگے، صحابی آگے سے جواب دینے لگے کہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو آئیے ہم سب بھی مل کے سورہ سے محبت کرتے ہیں اور جنت کی طرف چل پڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا ہم لوگوں پہ کیسا روپ ڈالتے ہیں چیزیں جیسے. تو اس سورہ کی ہیبت و عظمت کو دل میں بٹھائیے، اس کا تعارف لوگوں کو کروائیے، محبت سے پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور یہ یاد رکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس جیسا معاف کرنے والا ہے، نہ اس جیسا ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، نہ اس جیسا محبت سے خیال رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ کے سارے ناموں میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس جیسا زندہ ہے کوئی، نہ اس جیسا اول ہے، نہ آخر ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے. تو اللہ رب العزت یکتا و تنہا ہے، اور آئیے اس سے محبت کریں، اس سورہ سے محبت کریں، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں. الحمدللہ تو ہم نے سورہ اخلاص مکمل کی. اب آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. تو جی برادر محمد خلیل، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھیے. السلام علیکم سر. سر ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے ولم اور نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا سر؟ نہیں، اس میں یکن لگا ہوا تھا نا، وَلَمْ یکن، جو یکن ہے ہم نے اسے یکل پڑھتے نا آگے جا کے شد کی وجہ سے یکل لہو، تو وَلَمْ یکن، تو اب اس نے آ کر اس کے معنی کو کر دیا. اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے لم والی، اور یکن نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ہے، کبھی نہ تھا، ہے، ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. تو یکن کی وجہ سے یہ ہے ہو گیا، اس کا معنی؟ جی ہم ترجمے میں اس کو ہے کریں گے، اور وہ شدت بھی پائی جائے گی کہ کبھی بھی نہیں تھا. جزاک. جی ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ورنہ ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈز کی فی الحال کوئی سر ہینڈ ریز نہیں ہے. اور جی ٹھیک ہو گیا جی سسٹر زائدہ آپ لیسن بولتے ہیں. جی سسٹر زائدہ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی پوچھیے. جی سسٹر زائدہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے عاملہ ہے، اس کا مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں نا اس سے عمل کیا یا اس نے کام کیا، یہ کی بات ہے. اور اسی طرح علیمہ، اس نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا، کیا اس کو ہم کہیں گے؟ ان دونوں میں ڈفرنس کیا کریں گے؟ یہ ابھی آگے آنے انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے بھی، بلکہ آج ہی آ جائیں گے یہ، تو پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی ہم 11ویں سبق کے دوسرے حصہ میں گرامر کے حوالے سے انشاءاللہ فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ بڑی اچھی سی دہرائی بھی کر رہے تھے. اسم فعل حرف ہم کر چکے. آپ کو یہ بات کل کے سوال کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اس کی ذرا انڈورسمنٹ بھی ہو جائے.
دیکھیں ہم کیا کرتے تھے, اسم اور ضمائر کو ملایا ہم نے. کبھی کہا ہم نے کتابہ, ربہ, دینہ, یہ سارا ہم نے پورا ٹیبل کیا. کتابہ, کتابہم, کتابک, کتابی, کتابکم, کتابنا. ٹھیک ہے, تو اس میں کا, ی, کم, نا یہ آتے تھے ضمائر. پھر ہم نے کہا, پھر ہم نے اس میں حرف کو جوڑا, منہ, منہم, من کا, منی, منکم, مننا. تو کا, ی, کم, نا اس میں بھی تھا. اب جب ہم افعال پر آئے نا, افعال ہم نے فعل جب کرنے شروع کیے تو فعل کے اندر ہی وہ ہے. ہم نے کہا فعلا, اس نے کیا, تو اس میں ہے. فعلو, ان سب نے. فعلتا, اچھا یہ جو پیٹرن ہے نا, تا, تو, تم, نا, چونکہ یہ چلتا جانا ہے تو اب یہ تا کا مطلب ہے یو. فعلتا, تم نے کیا. فعلتو, تو میں نے کیا. فعلتم, تم سب نے کیا. یہ تھوڑی سی ٹپ بھی ہے, ذہن میں رکھ لیں اس کو. تو ہے تو یہ تو, لیکن تو میں نے کہا تھا یہ ذہن میں رکھ لیں فالتو, کہ میں فالتو نہیں ہوں, میں نے کام کیا. تو جب بھی تو آئے, چاہے وہ فعلتو آئے, چاہے وہ فتحتو آئے, چاہے وہ جعلتو آئے, تو ہم کیا کہیں گے, میں جعلتو, میں نے بنایا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. تو یہ ہم نے پہلے کیے تھے. تو اب ذرا تھوڑا آپ کو یہ کمپیریزن میں میرا خیال ہے آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے پہلے ضمائر جوڑے جا رہے تھے. اب افعال میں یہ خود بخود ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے. تو ایڈوانس لیول پر آپ کبھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے, مجھے یقیناً آپ سارے آگے بڑھتے جائیں گے, تو آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اچھا ان کے ساتھ بھی فردر جب اگر کوئی ضمائر جوڑ لیں تو اس کا بھی ترجمہ کیسے الگ سے کیا جا سکتا ہے. بائی دا وے ہمارا جنہوں نے پہلے QC1 کیا ہوا ہے, کل سے ان کے لیے QC2 شروع ہو رہا ہے, وہ اس کو جوائن بھی کر رہے ہیں, تو بڑی خوشی کی بات ہے. ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں بہت سے لوگ اس میں. تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا انشاءاللہ, جب آپ کا یہ کورس مکمل ہو آپ QC2 کی طرف چلیے گا. آگے بڑھتے ہیں جی ہم تو, اور ہم فعل پڑھ رہے ہیں ورب, اور عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں, اور فعل ماضی ہم چکے پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے ماضی کس کو کہتے ہیں, جس میں کام مکمل ہو چکا ہے, اس لیے اس کو پرفیکٹ ٹینس کہلاتا ہے. اور یہ ٹیبل تو آپ سب کو آتا ہے, تو کون کروائے گا جی؟ چلیں, یور ٹائم سٹارٹس. ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں, بڑے پن کا مظاہرہ کریں. جو لوگ نہیں آتے میں چاہتا ہوں وہ زیادہ آئیں. سسٹر فرح ناز آپ کروائیے جی. جو جی ہاں جی. فعلا اس نے کیا, فعالو سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. یہ ٹیبل آپ پڑھ چکے ہیں. یہ صرف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چونکہ ہم نے یہ جو نئی چیز لگائی ہے نا, آپ نے ڈسکشن اس کے اندر سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ والا, اس کانسیپٹ کے لیے میں اس کو ذرا, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ والا لیول, حل فعلا, نام فعلا, حل فعلو, نام فعلو, یہ تو پتہ ہے نا آپ سب کو. تو اب اس سے اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے کیا سیکھا کل, آئیے اس کی دہرائی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں, ایک دفعہ دیکھ لیں. ہم نے کل یہ سیکھا ہے کہ جب خیر کا لفظ ہے لیٹ سے, اس پر 2 پیش آئے ہیں, تو اب یہ اس کی کون سی حالت ہے, کون بتائے گا آپ میں سے؟ محمد داؤد بتائیے. خیر پہ 2 پیش اگر پڑی ہوئی ہے تو یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ آپ انمیوٹ کر لیں خود کو, آپ کو انمیوٹ کیا میں نے جی. ہواوے وائی فائی بتا دیں. جی چیٹ باکس میں لوگوں نے بتا بھی دیا جی, سسٹر سائرہ, سسٹر بینی, سب نے, کہ یہ سبجیکٹ کی حالت ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 پیش آئے تو سبجیکٹ اصلی حالت, اور خیرن 2 زبر ہو گئی تو یہ کیا بن گیا, آبجیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب 2 پیش, ہاں جی, آبجیکٹ ہو گیا, مفعول بن گیا. آئیے اب اس کے ساتھ تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. اگر ہم کہیں حل فعل خیرن, ٹھیک ہے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے جی؟ اب آپ میں سے کسی کو لیتے ہیں, سسٹر زاہدہ بتائیے جی. نعم فعلا خیرن. اور اگر میں کہوں حل فعلو خیرن تو کیا کہیں گے آپ؟
फ़अलू, नअम फ़अलना खैरन। फ़अलू, मेरे हाथ का इशारा देखें और खुद भी अच्छा। इशारा करें। फ़अलू, ठीक है, नाम फ़अलू अच्छा, अब खैरन। हाँ मेरी बहन, बस एक चीज याद रख लें, अगर तो आप इशारे नहीं कर रही तो फिर आप ये थोड़ी देर में भूल जाएंगी और गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इशारे देखें, इस तरफ के इशारों के लिए ब्रेन में दोनों चीजें स्टोर करें ना, फ़अला फ़अलू, एक तो ये भी करें बिल्कुल, और ये इशारे आपको ना याद करवाएं शुरू में, ये बड़ी मदद करेंगे। जब इंशाल्लाह पक्की हो जाए फिर चाहे छोड़ दीजिएगा इशारे। फ़अला फ़अलू, इस तरफ इशारा है, गायब है, तो हमने वही लेके आना है, फ़अला फ़अलू लेके आना है। जब मैंने सामने यहाँ इशारा लाया हाथ और मैंने आपसे कहा फ़ालता, तो अब आप क्या कहेंगी जवाब में? अपनी तरफ करके नअम फ़अलतू कहेंगे हम, नाम फ़अलतू खैरन। वेरी गुड। अब देखे ना, अब आपने उंगली मोड़ी अपनी तरफ। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा हाँ मैं जवाब देती हूँ, नाम फ़अलतू खैरन, हाँ मैंने अच्छा काम। अब आप सब से मैं अगर पूछता हूँ, आप सब हैं मेरे सामने और मैंने आप सब से कहा हल फ़अलतुम खैरन, तो हम कहेंगे नअम फ़अलना, नअम हाँ, फ़अलना खैरन। माशाल्लाह, इसका जवाब आना था नअम फ़अलना खैरन। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अब इंशाल्लाह और भी दोहराते रहेंगे ताकि हमारा ये भी पक्का हो जाए। आइए, ये टेबल आप लोगों ने किए हैं, तो कौन दोहराना चाहता है? मैं लेता हूँ, सिस्टर सायरा मिर्जा है। सिस्टर सायरा मिर्जा कहाँ गई है? एक तो हाथ आप लोगों के वो हिलते रहते हैं। ब्रदर अतर महमूद है, अतर महमूद। जी सर। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह, इशारे किए ब्रदर अतर आपने साथ? जी जी सर, कोशिश की है सर। हाँ, इशारे करने हैं, इशारे इशारे। और एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि जिक्र करते हैं ना, जब हम किसी के घर में जिक्र करते हैं, आपस में करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? हम उसको याद कर रहे होते हैं। याद करना, यही मैं तो अगर पूछना कहीं चाह आप रही थी। तर्जुमा पढ़े उसने याद किया तो वो भी ठीक है। ठीक है, सबने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, और सबने जिक्र किया, हम सबने जिक्र किया। हाँ, जज़ाकल्लाह सिस्टर। लेकिन प्लीज अपनी बारी पर और अगर आपका नाम लिया जाए तो फिर बोलें तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। बाकी अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें। यहाँ है ताहा इमरान, उनको चांस देते हैं। जी ताहा इमरान, आप करवाना चाहेंगे? आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़करा, इसने जिक्र किया। ज़करू, इन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह, आपकी उम्र कितनी है? आपने इतना प्यारा करवाया वो। चलें, आपने माइक शायद अपना बंद कर लिया। एनीवेज, बहुत खुशी हुई आपसे सुन के, कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने बोला है। अल्लाह ताला आपको और कुरान सीखने में मदद फरमाए। तो अच्छा जी, ये तो हो गया ज़करा। अब आ जाए आबादा का टेबल। ये आपने दोहराए हैं, मैं सिर्फ क्योंकि ये होमवर्क था आपका तो थोड़ा सा आपके साथ इसको सिर्फ दोहरा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं कोई नए नाम ढूंढ रहा हूँ, नए नए। अगर आप लोग जो ज्यादा करवा चुके होते हैं नीचे कर लें तो मुझे आसानी हो जाएगी। यहाँ एक है मिनाहिल। मिनाहिल कहाँ गई है? जी मिनाहिल, आपको अनम्यूट किया, आप करें, करवाएं सिस्टर मिनाहिल। आबादा, उसने इबादत की। आबादू, उन सब ने इबादत की। आबदता, आपने इबादत की। आबदतु, मैंने इबादत की। आबदतुम, आप सब ने इबादत की। आबदना, हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी। ताहा साहब 10 साल के, माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा। अब सारे जरा जो एक तरफ तवज्जो करें इस टेबल के ऊपर, इस पे देखें रेड किए हुए हैं ना मैंने, ये अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम। तो ब्रदर इजाज भी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने आपको ये बताया कि दाल और ता के इकट्ठे आने की वजह से हम सीधा जाके
کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عربوں نے ایسے ہی کیا، انہیں لگا کہ اس طرح مشکل ہو جائے گا ابدتا کہنا، تو انہوں نے کہا نہیں سیدھا ہی ملا دیتے ہیں ہم، جا کے ابدتا پڑھتے ہیں، ہم ابدتو پڑھتے ہیں اور ابدتم پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے. تو اس کو آپ اس رول کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی نہیں کرنی. باقی ٹیبلز میں تو یہ ایسا نہیں ہو رہا نا، ابھی ہم نے کہا تھا ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا، یہاں کیا بن رہا ہے؟ ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، ساؤنڈ میں آپ دیکھیں گے نا، ساؤنڈ میں تو یہ والا زیادہ لگے گا ذکرتا کی طرح، حالانکہ یہ ڈیفرنٹ وہ چل رہا ہے پیٹرن. تو لیکن یہ فرق ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس فرق کو ذہن میں اچھا سا رکھ لیں. آبادہ کا ٹیبل جب بھی کریں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا. تو اب آپ سے ایک بات اور کسی سے کروا لیتے ہیں. لیٹ می فائنڈ آؤٹ سم ادر نیم. اب یہ کچھ لوگوں نے نام نہیں لکھا ہوتا، عجیب سے نام لکھے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے ذرا شرم بھی آتی ہے کہ کیا کہوں. سارا یوسف ہیں جی ہمارے ساتھ، سسٹر آپ کروائیے. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. بالکل ٹھیک ہے سسٹر، ماشاءاللہ. چلیں جی اب ذرا آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے 2 اور فعل پڑھنے ہیں، وہ ہے دارابا اور سامیہ، اور 2 جو ہماری بہن ابھی پوچھ رہی تھیں عالمہ اور عاملہ، یہ آپ کو ہوم ورک میں دیں گے. تو دارابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا. تو آئے دارابا سے شروع کرتے ہیں. ضرب جو ہوتی ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا، کسی کو مارنا ہے، ضرب لگانا یوں. تو کسی چیز سے آپ مارتے ہیں تو ضرب لگانا یا مارنا. اور اچھا قرآن میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لفظ بہت دفعہ آتا ہے مختلف معنی کے اندر. اس کا دارابا مسئلہ یہ بھی اکثر آتا ہے، تو اس وقت معنی مارنا نہیں ہوتا، وہ ہے اس نے مثال بیان کی. دارابا مسئلہ، اس نے مثال بیان کی. تو یہ آپ نے تھوڑا اور بھی ہے، تیسرا معنی بھی ہے، لیکن اینی ویز یہ 2 چونکہ بہت زیادہ آتے ہیں. تو آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں ہم. وہی پیٹرن، وہی ساؤنڈز، وہی طریقہ کار. تو سید آئی فون جو ہے نا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بردر سید آئی فون پہ جو ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ بردر، پرفیکٹ. ہاتھ کے اشارے ساتھ ساتھ. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ہم سب نے مارا. جی ہاں سسٹر ثنا اب آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتم آپ نے مارا، دربنا دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. اچھا جی ٹھیک ہے. دیکھیں میری چونکہ پریکٹس ہے نا، ذرا سا کوئی ہلے نا تو میرا ہاتھ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ تو یہ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. اس لیول کی پریکٹس کر لیں کہ آپ کا برین اور ہینڈ جو ہے نا وہ بالکل جیسے ہی. سر یہ جی ایکچولی سر یہ گردان پڑی تھی میں نے تو اس لیے آتا تھا. کوئی بات جی ایسے ہی اکثر لوگ اس طرح سے گردان پڑتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ دارابا سے آئیے اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں. تو یہاں تک تو آپ کو پتہ ہے حل دارابا آپ کو پتہ ہے نا. تو ما دارابا، یہ ماں کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں یا نام بھی لگ سکتا ہے. تو ہم نے فرض کیا مارنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس میں ما دارابا، حل دربو ما دربو، حل دربتا ما دربتو، حل دربتو ما دربنا. یہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں اس کے نہیں اگلا سٹیپ جو ہے نا ہمارا وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے نئی چیز سیکھی ہے. اگر زیدن آ جائے 2 پیش کے ساتھ تو اس کی اصلی حالت سبجیکٹ، اور زیدن آ جائے تو وہ آبجیکٹ کی حالت ہوتی ہے. تو اب اگر لکھا ہوا ہے حل دربا زیدن، تو مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ کس کو مار پڑی اور کس نے مارا ہے. یہ جواب کون دے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. آپ نے اگر یہ جواب ٹھیک دے دیا
تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ سوری جو اگر اس کا مجھے صحیح جواب آ جاتا ہے تو مجھے یہ تھوڑی خوشی بھی ہوگی کہ اچھا لوگوں کو کچھ پتہ چل رہا ہے. تو میں کس سے پوچھوں یہ؟ چلے ہماری سسٹر ہیں، سسٹر صبا غفور ہیں یہاں پر. صبا غفور، جی سسٹر آپ بتائیے. زیدن یہاں پہ زبر ہے تو یہ آبجیکٹ کے طور پہ آیا، یہاں پہ زید کو مار پڑی. ویری گڈ. اور مارا کس نے؟ اس نے مارا، غائب. ہاں یہ اس غائب کسی نے مارا، بالکل پرفیکٹ. اگر آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ٹھیک ہو گیا نا زبردست، تو پھر ماشاءاللہ. تو ہم نے کہا حل ضرب زیدن، تو ما ضرب زیدن. ٹھیک ہے جی، حل ضرب زیدن ما ضرب زیدن. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے حل ضربت زیدن، کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کیا کہیں گے؟ ما ضربت زیدن. میں نے زید کو نہیں مارا، میں ہوں مارنے والا، زید ہے جس کو مار پڑ. تو سبجیکٹ کون ہے اس میں اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فعل کے اندر چونکہ سبجیکٹ پہلے چھپا ہوا ہے نا، تو اس کے لیے الگ سے کوئی علامت نہیں آئی، دو زبر دو پیش وغیرہ. یہ ویسے ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیں. ہر دفعہ نہیں ڈھونڈتا رہنا، آپ نے دو پیش ملے گا تو سبجیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو حل ضربتم زیدن، تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ ما ضربنا زیدن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. چلیں جی آگے. تو بڑا زبردست ورڈ آ گیا، سمیع. کہاں پڑھا تھا ہم نے سمیع؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. یاد ہے نا آپ کو کیا مطلب تھا؟ وہاں بھی یہی مطلب تھا، سن لیا اس نے. ماضی کی بات ہو رہی تھی. سمیع اس نے سنا، اللہ نے سنا، ماضی کی بات، پکا کنفرم بات، کیونکہ ماضی میں جو ہو چکا ہو کنفرم ہوتا ہے. اس کی جس نے اس کی حمد کی. تو سامیہ کا مطلب ہوا اس نے سنا. سامیہ کا مطلب ہوا اس نے سنا. سمیع ہوتا ہے نا، سمیع سننے والا. سامع یہ ہم سامعین کہتے ہیں اکثر، کہ محترم ناظرین و سامعین، سامعین سننے والے. تو سامیہ اس نے سنا، اس سے بنے گا. اب یہاں دیکھیں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. ابھی تک ہم سارے زبر والے کر رہے تھے، دارابا، عبدا، ذکر، فعلا، جعلا، سب فتح زبروں والے. یہ آیا ہے سامیع. البتہ باقی ساری آوازیں یہی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح چلیں گی. سامیع، سامیعو، ان سب نے سنا. سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. تو اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. کون کروائے گا جی؟ کروائیے. یہ کن کا ہاتھ کھڑا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے جی. کن کا ہاتھ کھڑا تھا یہاں پر؟ چلیں سسٹر فرزانہ محمود کروا دیجیے آپ. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ جی، ویری گڈ. بردر مہتاب بھی کروا دیں آج. بردر مہتاب کو چانس نہیں ملا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اصل میں ہاتھ سے ایک کڑا کیا ہے، بیٹا ہے میرا ساتھ، آج میری چھٹی ہے تو وہ کہہ رہا ہے پاپا آپ ہی پڑھیں. اچھا ماشاءاللہ جی. اچھا، سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی. تو آپ کو مبارک ہو، بیٹا بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے بھی برخوردار یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھیں. تو ماشاءاللہ جی. اچھا ایک اور لے لیتے ہیں ہم. اس کو لیں. یہ ایک ویوڈ کوئی آ رہا ہے گرل. آپ نام اپنا لکھا کریں نا اس میں سسٹر، تاکہ مجھے آسانی ہو. آپ کو انمیوٹ کیا ہے آپ پلیز. اب ویوڈ گرل جو لکھا ہوا ہے آپ نے، آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ کیجئے. آپ سے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. چلیں سسٹر بینیش پھر آپ کروا دیجئے.
अस्सलाम वालेकुम। जी सामिया उसने सुना, सामिउ इन सबने सुना, समेअता आपने सुना, समेअतु मैंने सुना, समेअतुम आप सबने सुना, समेअना हम सबने सुना। जबरदस्त। सिस्टर नूर लोधी आप भी करवाइए। समेअ उसने सुना, समेअ इसने सुना, समेअ इन सबने सुना, समेअत आपने सुना, समेअतु मैंने सुना, समेअतु आप सबने सुना, समेअना हम सबने सुना। जी जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। अच्छा जी, तो हल सामिया नाम सामिया, हल सामियु नाम सामियु, ये सब आपको पता है। आइए इसमें अब हम कुरान का इजाफा करते हैं। अल कुरानु पेश है तो असली हालत, और अल कुराना ज़बर है तो बदली हुई हालत। अब हमने इसको लगाया तो ये बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं हल समिअल कुराना तो आप क्या कहेंगे? नाम समिअल कुराना। हल समिउ अल कुरान ऐसे भी पढ़ सकते हैं दोनों तरह से, जैसे आपको अलग अलग पढ़ना है। अगर आपने हल समिउ अल कुरान, नाम समिउ अल कुरान। अच्छा, ये क्योंकि मुझे लगता है कि हमने काफी प्रैक्टिस अब आप लोगों को करवा दी है, तो इसलिए मैं नहीं करवाता। आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आपने इनकी साथ साथ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते रहनी है। आज का होमवर्क देख लीजिए। आलिमा का पूरा टेबल होगा, उसने जाना, आलिमू आलिमता, आलिमतु आलिमतुम आलिमना, इससे बनेगा। और आमिला उसने अमल किया, और आमिलू इसी तरह आमिलता आमिलतु आमिलतुम आमिलना। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप ये टेबल कर सकते हैं। और आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। और वो जो हमने 7 होमवर्क्स के हवाले से हमारे नुक्ता तालीम चल रहे हैं, तो आइए आज बड़ा ज़बरदस्त है चौथा होमवर्क। इसके हवाले से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, मुअल्लिम कुरान बनाकर भेजा गया। तो हम भी चाहेंगे कि हम उनके स्टूडेंट बने, चाहते हैं ना हम सब। तो जो मुअल्लिम कुरान थे ना, वो फरमाते हैं इल्म सीखने के फ़ज़ाइल के हवाले से, और ये हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते उनके लिए इल्म हासिल करने वालों के लिए अपने पर बिछा देते हैं, इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। तो ये तो इल्म के फ़ज़ाइल के हवाले से हदीस आपके सामने रखी। तो इसलिए इसको ज़हन में रखते हुए इसकी किताब से जो है ना, कोशिश कीजिए रोज़ थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा करें, 10 मिनट 5 मिनट निकाल सकें। और ये याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आप इस प्रोसेस पर भी शुरू हो जाइए, किताब को पढ़िए, दूसरों के साथ इसके हवाले से गुफ्तगू कीजिए। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे, और ये दुआ करते भी रहा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 30,000 की बार को अबूर कर लिया अल्लाह के फजल से। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, इसको समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, इस पर अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप सबसे ये गुजारिश शुरू करूंगा कि अपने होमवर्क कोशिश किया करें, साथ साथ करते रहें, वर्कबुक भी साथ साथ करें, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे।